تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے یہ سورۃ الاحزاب ہماری مکمل ہو جائے۔ تو اس رکوع کے بعد ایک رکوع باقی رہ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرما دیجئے، لأزواجک اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کے لیے، ونساء المؤمنین اور ایمان والوں کی عورتوں کے لیے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی بڑی بڑی چادروں میں سے کچھ حصہ اپنے چہروں پر، ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفن کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین پھر وہ نہ تکلیف دی جائیں، وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جو سورۃ الاحزاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے جو پچھلا ہم نے رکوع پڑھا ہے، اس رکوع میں یہ مضمون آخر میں بیان ہوا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، اور وہ عام ایماندار مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
تو آج جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سب سے جو پہلی ہی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ایماندار مرد ہیں ان کی عورتوں کو اذیت سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ ہمیں اذیت نہ پہنچائیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں اور ہم لوگوں کی دی ہوئی پریشانیوں سے محفوظ رہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم پردہ کرو۔ یہ پردہ جو ہے یہ تمہارا محافظ بنے گا، اور اس پردے کی وجہ سے تم بہت ساری تکالیف سے، اذیتوں سے تم بچ جاؤ گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے لازواجک، آپ اپنی بیویوں کے لیے۔ ایک دفعہ پہلے ایک سبق گزرا ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مفصل تعارف آپ بھائیوں کو پیش کیا گیا تھا کہ آپ کی کل بیویاں کتنی تھیں، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی کتنی بیویاں زندہ تھیں، اور آپ کی ان بیویوں کے نام کیا تھے۔ یہ بہت تفصیل سے پہلے بات گزر چکی ہے۔ تو فرمایا اے نبی آپ اپنی بیویوں کے لیے کہہ دیں، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات کہہ دیں۔ بناتِكَ، بنات کا لفظ جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا واحد جو ہے وہ عربی میں بنتن ہے۔ بنت واحد ایک بیٹی، اور بنات یہ زیادہ بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ واضح اور صریح نص بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، یعنی 3 سے زیادہ تھیں، کیونکہ جمع کا لفظ جو ہے یہ کم از کم 3 پر بولا جاتا ہے۔ تو آپ کی بیٹیاں وہ احادیث میں ان کے نام موجود ہیں، اور تاریخ میں ان کا سارا تذکرہ موجود ہے کہ آپ کی فلاں بیٹی کب پیدا ہوئی، کس کے ساتھ شادی ہوئی، کتنے بچے ہوئے، کب وفات پائی، یعنی وہ ساری تفصیل جو ہے احادیث میں موجود۔ اور میں نے ایک پچھلے گزرے ہوئے درس میں آپ کی بیٹیوں کا ایک مکمل تعارف میں نے کروایا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا رضی اللہ عنہا، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ان کا نکاح کیا تھا۔ اور یہ ابو العاص جو تھے یہ پہلے تو کافر تھے، بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر بھی آئے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی اور یہ مسلمان ہو۔
اور آپ کی دوسری بیٹی جو تھی ان کا نام سیدہ رقیہ تھا، اور ان کے ساتھ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، اور جب سیدہ رقیہ وفات پا گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان سے کر دی۔ تو آپ کی دوسری اور تیسری بیٹی ان کا خامد جناب عثمان بن عفان ہے، اور آپ کی چوتھی بیٹی جو ہیں ان کا نام سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں ان کا نکاح ہوا، اور یہ آپ کی 4 بیٹیاں اور آپ کے 3 داماد ہیں۔ 4 بیٹیاں اور 3 داماد۔ 3 داماد کیوں ہیں؟ کہ آپ کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان کے نکاح میں آئی۔ تو میرے بھائیوں، وہ لوگ جو آج باقاعدہ تقریروں میں اپنی کتابوں میں وہ اس غلط اور باطل عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے، ان کا موقف، ان کا عقیدہ اور ان کی یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے، اور ان کی یہ بات احادیث کے بھی خلاف ہے، اور ان کی یہ بات وہ صحیح اسلامی تاریخ کے بھی خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ کو ہی طیب اور طاہر کہا جاتا تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔ یعنی 4 بیٹیاں اللہ نے دیں اور 3 بیٹے، اور بیٹے تینوں ہی بچپن میں ہی وفات پا گئے، ان میں سے کوئی بیٹا بھی مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا، لیکن بیٹیاں ساری جوان ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان میں سے بعض یعنی بیٹیوں کی اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ 4 تھیں، یہ قرآن سے اور احادیث سے ثابت۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں کے لیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کے لیے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کے لیے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، تو پھر جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ بناتی کا یہاں پر جمع کا لفظ کیوں آیا ہے، تو وہ اس کا جواب کتنا اوٹ پٹانگ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہاں بنات سے مراد وہ مومنوں کی عورتیں مراد ہیں، چونکہ ساری عورتیں مومنوں کی وہ نبی کی بیٹیاں ہی ہیں، نبی کی بیٹیوں کے درجے پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان سے ہم پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عام عورتوں کے لیے تو لفظ الگ استعمال کیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عام عورتوں کو بھی یہ حکم دے دیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ بناتکا میں عام مومن عورتیں مراد نہیں، بلکہ وہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں مراد ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ آگے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ بات کہہ دیں۔
عربی نساء کا لفظ ہے نا، یہ کبھی کبھار یہ بیویوں کا معنی بھی دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ نے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کیا کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، تو وہاں پر جو ہے نا، یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے نساء کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور سورہ الاحزاب میں بھی ہے۔ فرمایا اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا اور یعنی دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و اسباب دے کر فارغ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر نساء بیویوں کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر معنی صرف بیویاں نہیں، بلکہ یہاں سے مراد مومنوں کی مائیں، مومنوں کی بہنیں، مومنوں کی بیٹیاں، مومنوں کی بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ سارے رشتے مراد ہیں کہ جو کسی بھی مومن کے محرم رشتے دار ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ مومنوں کی ساری ماؤں کو بھی، ان کی بیٹیوں کو بھی، ان کی بہنوں کو بھی، ان کی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو بھی، سب کو یہ حکم دے دیں۔ کیا؟ فرمایا کہ اگر ضرورت کے تحت کبھی باہر جانا ہو تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اس وقت اپنے چہروں کے اوپر پردہ کر کے، کوئی پلو لٹکا کر، کوئی گھونگھٹ کر کے تو پھر وہ باہر نکلا کریں، یعنی ایسے کھلے چہروں کے ساتھ وہ باہر نہ جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو باقاعدہ پردے کا حکم دیا۔ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور بہت بڑے عالم اور فقیہ صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الجلباب جو ہے نا، یہ جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کس کو کہتے ہیں؟ الرداء الکبیر، وہ بہت بڑی چادر کہ جو سر سے لے کر وہ پورے جسم کو، عورت کے جسم کو چھپا لے، اس چادر کو جلباب کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اگر کبھی باہر نکلے تو وہ اس طرح کی بڑی چادر لے کر پورے جسم کو چھپا کر، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھپا کر پھر وہ باہر نکلا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا حکم دیا ہے وہ خواتین کو، اور یہ جلباب کا معنی بہت بڑی چادر کہ جو پورے جسم کو چھپا لے۔ یہ اس کا معنی کس نے بیان کیا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا دوپٹہ لے کر باہر چلی جائے۔ میرے بھائیوں، عورت کے لیے یاد رکھیے، عورت کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے جو ٹائٹ لباس ہے وہ یعنی گھر کے اندر پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کے دیگر محرم رشتہ دار ہیں، یہ ٹائٹ لباس، جسم کے ساتھ چپکا ہوا لباس، یہ عورت کے لیے پہننا جائز نہیں۔ اور اسی طرح یعنی عورت کے لیے یہ جو باریک لباس ہے کہ ایسا لباس جو عورت پہنے اور اس کے اندر اس کا جسم نظر آئے، یہ لباس بھی عورت کے لیے پہننا گھر میں بھی جائز نہیں۔ جو اس کے، جہاں اس کے بھائی، اس کے باپ، اس کے یہ رشتہ دار رہتے ہیں۔ اور اسی طرح عورت کے لیے وہ جو شارٹ لباس ہے
جس کو نامکمل لباس آپ کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی قمیضیں اور چھوٹی چھوٹی شلواریں، نہ قمیض مکمل نہ شلوار مکمل، وہ قمیض جو ہے وہ یعنی بالکل اوپر تک چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے، ساری ٹانگیں اس کی نظر آتی ہیں، اور اسی طرح وہ پجامے، چھوٹی چھوٹی شلواریں، پنڈلیاں آدھی سے زیادہ نظر آ رہی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، عورت کے لیے پہننا گھر میں بھی جائز، تو بات آپ سمجھ آئی کہ نمبر ایک، جو لباس جسم کے ساتھ چپک جائے، جس کو ٹائٹ لباس کہتے ہیں، وہ عورت کے لیے گھر میں بھی پہننا جائز نہیں۔ اور اسی طرح جو لباس یعنی باریک کپڑا ہو جس سے جسم نظر آئے، وہ عورت کے لیے بھی پہننا جائز نہیں۔ اور اسی طرح جو لباس چھوٹا لباس ہے، نامکمل لباس ہے، وہ اس کے لیے بھی پہننا گھر میں جائز نہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، وہ لباس کہ جو لباس مردوں کے مشابہ لباس ہو، مردوں کے لباس کے مشابہ ہو، وہ لباس بھی عورت کے لیے پہننا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لباس جیسا لباس نہ پہنے، اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے لباس جیسا لباس نہ پہنے۔ تو یہ کتنے لباس ہو گئے؟ 4۔ ایک تو ٹائٹ لباس نہیں پہننا، نمبر 2 باریک لباس نہیں پہننا، نمبر 3 چھوٹا لباس نہیں، نامکمل لباس نہیں پہننا، پورا لباس، اور نمبر 4 مردوں کے مشابہ لباس نہیں پہننا، اور نمبر 5 میرے بھائیوں وہ لباس کے جو کافروں کے لباس کے مشابہ ہو، وہ بھی نہیں پہننا۔ ابو داود میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اب اگر کوئی ہے مسلمان عورت لیکن ہندوؤں کی طرح وہ ساڑی پہنتی ہے یا انگریزوں کی طرح پینٹ شرٹ پہن کے باہر جاتی ہے، میرے بھائیوں اگرچہ وہ باہر نہ بھی جائے، صرف گھر میں ہی رہے، لیکن ایسا لباس اس کو گھر میں بھی پہننا جائز نہیں۔ تو بھائیوں یاد ہو گیا نا کہ کتنے قسم کا لباس عورت کے لیے گھر میں پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک تو ٹائٹ نہیں پہننا، باریک نہیں پہننا، چھوٹا نہیں پہننا، مردوں کے مشابہ لباس نہیں پہننا، اور کافروں کے لباس کے مشابہ نہیں پہننا۔ اچھا، اب رہ گیا کہ وہ لباس جو عورت نے باہر جاتے وقت اختیار کرنا ہے، وہ کیا؟ وہ اللہ نے یہاں بیان کر دیا، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ باہر نکلے تو اپنے جسموں کے اوپر بہت بڑی چادر، الرداء الکبیر، الرداء الکبیر، بڑی چادریں لے کر، چھوٹی چھوٹی چادریں نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے سکارف نہیں، سمجھ آئی نا، دوپٹے نہیں پتلے پتلے، بلکہ بڑی چادر لے کر وہ پھر اگر وہ بھی ضرورت کے تحت باہر جائیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تم نے ضرورت کے تحت باہر جانا ہو تو تم نے بڑی بڑی چادریں لے کر، تم نے پورے جسم کو چھپا کر باہر جانا ہے۔ فرمایا ہاں، اگر تم نے اپنے چہرے کو
تھوڑا سا ننگا بھی کرنا ہے تو کتنا؟ وہ کہتے ہیں الا عینن واحدن، صرف اپنی ایک آنکھ ننگی کر لو تاکہ تمہیں راستہ تو نظر آئے جہاں سے تم نے چلنا ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے کہ عورت بڑی چادر لے، پورے اپنے چہرے کو ڈھانپے اور گھونگھٹ نکال کر اپنی ایک آنکھ ننگی کر کے پھر وہ باہر جائے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ۔ میرے بھائیو، یہ جو ہے نا اس طرح کا لباس یہ ہے، اور وہ چادر بھی بالکل سادہ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس پر بڑے بڑے موتی لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، بڑا اس کے اوپر کڑھائیوں کا کام ہویا ہوا ہے، اور بڑی جناب وہ جلمل کرتی ہوئی اور بہت ہی دیدہ زیب اور بڑی خوشنما اور بڑی ڈیزائن والی کوئی چادر ہو نہ، بلکہ سادہ بالکل چادر ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہے اس کے لیے پردہ۔ اگر اس نے اپنے جسم کے اوپر بڑی خوبصورت، بڑی خوشنما، بڑی دلکش اور بڑی زرقبر قسم کی چادر لے کر باہر جانا ہے تو مجھے بتاؤ پھر پردے کا مقصد کیا رہا؟ بھئی وہ چادر تو لینی تھی کہ اگر اس نے کوئی اندر لباس کوئی ڈیزائن والا کوئی خوبصورت پہنا بھی ہوا ہے تو چلو وہ چھپ جائے، وہ عام لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو اگر اس نے اوپر چادر ہی اتنی خوبصورت لے کے جانی ہے جس کے اوپر بڑا بڑا کام ہویا ہوا ہے تو میرے پیارے بھائیوں پھر اس چادر کے بھی لینے کا مقصد تو کوئی نہ ہوا۔ اچھا، ہمارے بر صغیر کے اندر یہ جو ایک برقعے کا ایک سلسلہ چلا جس کو عربی میں عبایا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ برقع یہ بہرحال پردے کے تقاضوں کو اچھی طرح پورا کرتا ہے، اور وہ چادر جو ہے نا، بعض عورتیں وہ چادر کا بہانہ بنا کر جی اسلام میں کہاں برقع ہے، صحابیات کہاں برقع لیا کرتی تھیں، میرے بھائیوں وہ اس کا بہانہ بنا کر پہلے چادر پہ آتی ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ چادر بھی ختم ہو جاتی ہے، اب پھر ایک چھوٹی سی چادر لے لی جاتی ہے، پھر اس کو بھی ختم، صرف دوپٹے پہ گزارا، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے دوپٹے سے بھی جان چھڑا لی جاتی ہے، اور پھر اسی طرح ننگے چہرے، ننگے گریبان اور ننگا سر، اور اسی طرح پھر باہر سفر کیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل پردے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، عورت نے اگر باہر جانا ہے تو اس کے لیے یا تو وہ بڑی چادر استعمال کرے یا برقع، اور برقع بھی ٹائٹ نہیں، برقع بھی بڑا ڈیزائنوں والا نہیں، بڑا دیدہ زیب نہیں، سادہ برقع ہو، اور اس سادہ برقعے کو پہن کر کہ جس کے ساتھ وہ جسم یعنی اس کے اوپر کھلا کھلا برقع ہو۔ بعض عورتیں برقع پہنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے ایسے اس پہ